الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل یہ گفتگو کی تھی کہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ تعظیم، جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، پہلی امتوں میں یہ حلال تھا، امت مصطفیٰ میں یہ قطعی حرام ہے۔ اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی کو بھی، ماں باپ، بزرگ، استاد، شیخ یا کوئی بھی شخص جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا دار ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا، بھئی یہ تو نے کیا کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تو وہ یہ کہے جی میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، تو اس سے کہیں بھئی یہ تو سری کھلا شرک ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، نہ انبیاء کے لیے، نہ رسولوں کے لیے، نہ صدیقین کے لیے، نہ شہداء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ صالحین کے لیے، نہ متقیوں کے لیے، نہ ماں باپ، کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی نہیں ہے، خواہ وہ ذوی الروح ہیں یا غیر ذوی الروح ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو عزیزان، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو بھی سجدہ درست نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ ہے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اگر وہ یہ کہ جی میں تو ان کی تعظیم کرتا ہوں، اور وہ ظاہری بات ہے جہالت میں ہی کرتا ہے نا، اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، یا اگر بتایا تو بہت ہی عقیدت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ اتنا گیا گزرا عزیزان گرامی قدر کوئی نہیں ہوتا جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کسے کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنا گنوار کوئی بھی نہیں ہے، اتنا گیا گزرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جب کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھ لے، اس کو سمجھائے اور سمجھانے میں بدتمیزی نہ کرے۔ بدتمیزی کرنا، ڈرامائی انداز اپنا لینا، پھر زور سے چلانے لگ جانا، ارے توبہ توبہ، تم کیا کر بیٹھے، غیر اللہ کو سجدہ کر دیا، تم تو کافر ہو گئے۔ اگر تم دوبارہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، آؤ ہماری جماعت میں، آؤ ہمارے گھیرے میں، تم ادھر آؤ، ہم تمہیں پاک کریں گے، تم غسل کرو، کپڑے بدلو، اور پھر مسجد میں آ کر سب کے سامنے توبہ کرو۔ توبہ دل میں نہیں ہوتی کہ یا رب العالمین غلطی ہو گئی ہے بخش دے؟ کیا اللہ سنتا نہیں؟ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جس وقت بھی کوئی توبہ کرتا ہے وہ بخش دیتا ہے۔ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی،
لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح، کتنا ہی گناہگار شخص کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کی یہ 2 رباعیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں ابھی، تو وہ تو بخش دیتا ہے، تم نے اس کو شرمندہ کرتے ہو، اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کراتے ہو، کپڑے بدلنے کا کیا تعلق ہے، غسل کا کیا تعلق ہے، پھر مسجد میں لے جا کے سب کے سامنے اس کو شرمندہ کرتے ہو، وعدے لیتے ہو۔ اللہ تو ایسا کام نہیں کرتا، وہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اس سے تو پھر عہد لیتے ہو، وعدہ لیتے ہو آئندہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، پھر اسے کلمہ پڑھانا بھی تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان کرنے کے لیے کلمہ شہادت ہوتا ہے، یا یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، شہادت ہے نا بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت گواہی دینا ہے نا، گواہی دے دیتا ہے بس۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح خواہ مخواہ خود کو اسلام کا اجارہ دار بنا دینا، ٹھیکے دار سمجھ لینا، اور دوسروں کی ذرا سی کوتاہی پر انہیں مشرک اور کافر کہہ دینا، بڑی حماقت ہے، بدتمیزی ہے، محض ریاکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور توحید پرستی کی نمائش ہے۔ بس جس جماعت میں پھنس گئے اسی جماعت کا سبق پڑھتے ہو، قرآن کا سبق پڑھو، قرآن کو سمجھو، احادیث مبارکہ کو سمجھو، سیرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھو، آپ کا اسوہ حسنہ سمجھو کہ آپ تو کافروں کے ساتھ بھی بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، تم ایک اچھے بھلے مسلمان کو مشرک کہتے ہو، استغفر اللہ، عقل کرو، یہ 2 ٹکڑے روٹی تم یہ بھی نہ بھی کرو نا، کسی جماعت میں گھسو، وہ رازق دے دیتا ہے، وہ رازق ہے جو ہمیں سب کو دیتا ہے۔ کیا سوچو، کیا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ یہی تھا؟ آخر صحابہ نے بھی تو ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست پیش کی تھی کہ اے مصطفیٰ ہمارے آقا، جب شجر و حجر آپ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی تعظیمی سجدہ آپ کو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کا کہ انسان صرف سجدہ اللہ تعالیٰ کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ وہ آپ نے بڑی نرمی سے امت کو تعلیم فرمائی ہے، لہذا جو شخص کسی مزار کے سامنے سرین سجدہ کی شکل میں زمین پر ماتھا رکھ دے، ٹیک دے، اسے ضرور منع کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھئی ایسا کرنا تعظیماً بھی غلط ہے۔ محض تنقید کر دینا اور فتوے لگا دینا کفر کے تو کام آسان ہے، جنہیں فتووں کا عزیزان گرامی قدر اتنا ہی شوق ہے نا، وہ کسی ایسے مزار پر جہاں ایام عرس میں زیادہ رش ہوتا ہو، لوگوں کے انداز سلام کو گھنٹہ 2 گھنٹہ ملاحظہ کرے۔ مزارات پر خود تو جاننے کی توفیق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سعادت مقدر میں لکھی ہے تمہارے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، صرف سنی سنائی باتوں پر فتوے جڑ دینا تمہارا کام ہے، یہ تمہیں لت پڑی ہوئی ہے۔ میں عزیزان گرامی قدر ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن مجبوراً کرنا پڑتی ہیں، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں، پھر کینچی کی طرح تم زبان چلاتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں، یہ بھی باتیں سننی چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے اور ہمیں سیدھی راہ پر اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا بھی کرتے ہیں اس پر قائم دائم رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت